ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھوں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا آئیں 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، رو کر کہنے لگا میری پیاری ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی بیٹے۔ کہا مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، تو ماں مجھے بتا تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینکے گی؟ ماں نے کہا ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی مہلت دے دے، ایک پل کے لیے بھی اختیار دے دے، تو میں تو فوراً ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر گنہگار بیٹا رو کر ماں کو کہنے لگا ماں تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے مجھے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، مجھے بتا جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کا یہی جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اسے بخش دی۔ اللہ کا ولی ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ جی بیٹے۔ کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ یہ سن کر بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے ہی گیا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، جی میں شاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی، کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن یہ عورت بول ہی پڑی، او نادان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ قربان ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے اپنانے کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تو پوری کرے تو بس میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا جی میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد میں، فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر، میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ہے، ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدہ کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جوانو جب 40 دن مکمل ہوئے، توجہ 40 دن یہی نوجوان اسی راستے سے
سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی. کہا نوجوان تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے, میری شرط کا احترام کیا ہے. میں نے کہا تھا مجھے پانے کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا, 40 دن قیام کرتا رہا, 40 دن رکوع کرتا رہا, 40 دن سجدے کرتا رہا. اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے, لہٰذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں, جو کرنا ہے کر لے, جو کرنا ہے کر لے. سننے کے بعد اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا, سر اٹھا کر کہنے لگا مائی اب اپنے گھر کی طرف راہ لے, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے چھوڑ دیا ہے. ایک 80 سالہ بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہا بیٹا ہے کوئی 14-15 سال. سننے والے نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے, 14-15 سال عمر آپ کی. کہا نہیں بیٹے, جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کیے نا 15 سال گزر گئے. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا. مدینے کی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا نا, میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا, عالیشان مکان بن رہا تھا. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا میاں یہ کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان. خیر میرے نبی آگے چلے گئے, کسی نے اس انصاری کو بلا کر کہا میاں حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا, حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا اچھا حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. اس انصاری نے کیا کیا, کدال اٹھایا, مکان کو مٹی کے برابر کر دیا, مکان کو مٹی کے برابر کر دیا. کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا. میرے نبی نے دیکھا وہ عالیشان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا میاں کچھ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا, خوبصورت مکان بن رہا تھا, اب مکان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, ملبہ پڑا ہے, مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرا دیا. میرے حضور نے فرمایا مکان مالک کو میرے پاس بلاؤ. مکان مالک آ گیا, انصاری آ گیا. میرے حضور نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا, آج مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے کیوں؟ اس نے کہا حضور میں نے خود ہی گرایا ہے, اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا. میرے حضور نے فرمایا کیا وجہ بنی؟ اس انصاری نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے. جب میرے نبی نے فرمایا نا میاں تو نے مکان کیوں گرایا ہے, تو صحابی کی چیخ نکل گئی, رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا, سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا تھا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا چاول بنانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے, کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو, تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے, دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے, ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا نا میاں نا, کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاحت, تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو, کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا, یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا. ایک فقیر تھا, اللہ والا تھا, متقی پرہیزگار تھا. اس نے کسی جنازے میں شرکت کی, جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا. میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا. اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا, اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے, اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے, دفن کیا ہے, اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا, اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا, اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا. یہ سن کر بابا جی رو پڑے, رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا, تم ضرور کر لینا. اور مرنے والے کے پاس تو وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. تمہارے پاس تو وقت ہے نا, تم قرآن پڑھ لینا, تم اللہ کو راضی کر لینا. ایک نوجوان تھا, وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا, ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا, میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی, اپنی بستی میں ہی کرنی. کچھ دن گزرے, جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا, نوجوان میاں آ, تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا, میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے, آ تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے, اسے لے جا. اب یہ نوجوان گیا, ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف
आ ही रहा था कि माँ बोल ही पड़ी, बेटे मैं तो जा रही हूँ, मैं तो मर रही हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी एक ख्वाहिश है, ये पूरी कर दे। बेटे ने कहा जी मम्मा जान, कौन सी ख्वाहिश है? कहा बेटे ये जो यतीम खाना है ना, जिसके अंदर मैंने काफी दिन गुजारे हैं, इस यतीम खाने के कुछ पंखे खराब हैं, अगर हो सके तो मेरे मरने के बाद ये पंखे ठीक करा देना। बेटे ने कहा माँ तू तो जा रही है और तू तो मर रही, अब अगर मैं पंखे ठीक करा भी दूं तो तुझे क्या फायदा मिलेगा? माँ ने कहा बेटे ये पंखे मैं अपने लिए ठीक नहीं करा रही, मैं तो तेरे लिए ठीक करा रही हूँ कि जब तेरी औलाद जवान होगी, जब तुझे इस यतीम खाने में छोड़ जाएगी, है बेटा गर्मी की वजह से अगर तू इसी बंद कमरे में ही सिसकता रहा, मुझे तो कब्र में ही चैन नहीं आएगा कि मेरा लाल गर्मी में सिसक रहा। बेटा मैं अपने लिए पंखे नहीं लगवा रही, मैं तो तेरे लिए लगवा रही। आज तो किसी तलाक शुदा औरत की तलाक की वजह मालूम की जाए तो वजह यही सामने आती है जी, औरत जुबान दराज थी, औरत बदतमीज थी, औरत ये थी, औरत वो थी। मुझे बताओ आज तक किसी ने ये कहा है कि औरत बाशऊर थी इसलिए जाहिल आदमी से गुजारा नहीं कर सकती? किसी ने ये कहा है कि मार पीट को वो अपना फरीजा नहीं समझती थी? कभी किसी ने ये कहा है कि शोहर की बदतमीजी और जाहिलाना रवैये की वजह से औरत घर छोड़ के चली गई? कभी किसी ने ये नहीं कहा ना। इसलिए कि आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं। इंसान ने कुएल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता? फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा ओए अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता? फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया तली पे रखा, पूछने लगा ओए अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता? तीनों बोल उठे इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा। हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही, हम लाखों सुना दें तो कोई बात नहीं, अगर बीवी एक भी सुना दे तो हमारी जुबान पर फौरन यही जुमला आता है कि बकवास बंद कर, अगर ज्यादा बात की तो पर्ची हाथ में पकड़ाकर गेट से बाहर निकाल दूंगा। ना मियां ना, जिस औरत को मेरे नबी ने इज्जत दी थी अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकता तो ना कर, उसको बेइज्जत तो ना कर। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया, कहने लगा हजरत मेरी बीवी के अंदर एक खामी है लिहाजा मुझे अच्छी नहीं लगती। कहा कितना अरसा हो गया है शादी को? कहा जी 10 साल हो गए। बुजुर्ग ने कहा अच्छा फिर मुझे बताया जाए कि तेरे घर से निकलने के बाद तेरे बच्चों की देखभाल कौन करती है? कहा जी मेरी बीवी करती है। तेरे कपड़े कौन धोती है? तेरा जूता पालिश कौन करती है? कहा जी वो भी मेरी बीवी ही करती है। कहा तेरे घर की सफाई सुथराई, तेरे घर के बर्तन कौन मांजती है? कहा जी वो भी मेरी बीवी ही करती है। ये सुनने के बाद फकीर बोला भाई अफसोस की बात है उसके पास हजारों खूबियां हैं, अगर एक खामी तेरे सामने आ भी गई है तो उसकी हजारों खूबियों पर पानी फेर के उसका गिला करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक शख्स 4 दोस्तों की महफिल में बैठ के कह रहा था जी औरत मर्द के पांव की जुत्ती होती, मर्द को जब भी अपने लिए कोई मुनासिब साइज की जुत्ती नजर आए तो बदल ले। सुनने वालों ने महफिल में बैठे हुए एक अक्लमंद शख्स की तरफ देखा और पूछा जनाब इस शख्स की कही हुई बात पर आपकी क्या राय है? अक्लमंद ने जवाब दिया भाई इस शख्स ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, औरत जुत्ती की मानद होती है हर उस शख्स के लिए जो अपने आप को पांव की मानद समझता है, जबकि यही औरत एक ताज की मानद भी होती है मगर हर उस शख्स के लिए जो अपने आप को बादशाह की मानद समझता है। हमने तो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा दिया, शादी के मौके पर हमने जहेज अपनी ही बेटी को देना होता है लेकिन हम क्या करते हैं उस जहेज को 4 पहियों पे बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज लगाते हैं बच्चियों आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो, आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा ओ नादानो तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां तेरी बच्ची का जहेज देखने आई हैं उन बच्चियों में से लावारिस बच्ची भी मौजूद है, उन बच्चियों में से गरीब बच्ची भी मौजूद है। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मेरा गुजर किसी गांव से हुआ, मैंने देखा कि गोश्त की एक बोटी के पीछे 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, एक कुत्ता बोटी को अपनी तरफ खींचता है, दूसरा कुत्ता बोटी को अपनी तरफ खींचता है। खैर ये देखता हुआ मैं आगे चला गया, थोड़ी देर बाद जब वापसी उसी रास्ते से मेरा गुजर हुआ तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वही कुत्ते जो आपस में लड़ रहे थे अब आराम से एक दूसरे के साथ लाड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही बैठे, भूल गए अपनी लड़ाई, भूल गए अपना झगड़ा, अब एक दूसरे के साथ बैठ के लाड प्यार कर रहे हैं। ये देखकर फिर मुझे वो 2 भाई याद आ गए जो 10 साल पहले लड़े थे, जो 10 साल पहले झगड़े थे, आज तक नहीं बोले।
اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کے شہر بستام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بستامی تک گئی۔ کسی نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر بستام میں کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ حامیہ وہ کیا کرتی ہے؟ کہا ساری رات جوانوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، ان کی خواہش پوری کراتی ہے اور پیسے لیتی ہے۔ پھر اس طرح کرو، اس طوائف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ بابا جی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ وقت ہے۔ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، ناچنے والے کے پاس، کہا وہ جو بڈھا بابا نہیں ہے، سفید داڑھی والا بابا، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی کچھ تیرے پاس وقت ہے۔ اس عورت نے کہا یہ تو ہے ہی بڈھا بابا، یہ کرے گا ہی کیا میرا؟ اس طوائف نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، رات کو بڈھے کو بھیج دینا میرے۔ حضرت بایزید بستامی نے جب سنا تو کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار، شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ بات طے ہو گئی، سودا طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی جا رہے ہیں کنجری کے محل کی طرف، طوائف کے محل کی طرف۔ زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ ایک ہی تو سورج ہے ہمارا، اگر یہ بھی غروب ہو گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ خیر حضرت بایزید بستامی اس کنجری کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، طوائف کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو طوائف بن سمر کر حضرت بایزید بستامی کے سامنے پیش ہوئی۔ جب آپ نے اس طوائف کو دیکھا آپ نے کہا مائی میں دوسرے گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ اور پہلے بھی تو گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے میک اپ کر کے آ، اور تو واحد گاہک ہے جو کہتا ہے جا کے غسل کر کے آ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ یہ طوائف گئی غسل کر کے، آپ نے فرمایا اب جا کے وضو بھی کر کے۔ طوائف گئی اب وضو بھی کر کے، جب وضو کر کے آئی تو آپ نے فرمایا مائی اب جس طرح میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بستامی نے مصلی بچھایا، پیچھے اس طوائف کو کھڑایا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیت۔ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی۔ آپ سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ چیخ کر کہنے لگے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بچپن میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے باپ کی انگل پکڑ کر باپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ بچوں کے ہجوم میں نے باپ کی انگل چھوڑی، کھیل کود میں مست ہو گیا۔ کھیل کی عادت نے مجھے باپ سے جدا کر دیا۔ جب کھیل ختم ہوا تو میں نے دیکھا میرا باپ نہیں تھا۔ اب میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میں باپ سے جدا ہو گیا ہوں، میرا باپ کہاں چلا گیا؟ اچانک میں نے دیکھا میرے والد صاحب آ گئے، مجھے ڈانٹ کر کہنے لگے او نادان تجھے کہا بھی تھا کہ میری انگل نہیں چھوڑنی، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ بلی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پخانہ کرنے کے لیے پاک جگہ تلاش کرتی ہے اور پھر اس پہ مٹی بھی ڈال دیتی، کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس کی غلاظت دیکھے۔ اے انسان تو کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ تیرے گناہوں کی غلاظت پہ کسی کی نظر پڑے؟ تجھے بھی چاہیے کہ اس غلاظت پہ توبہ کا پردہ ڈال۔ تو دیکھتا نہیں ہے جب بھاگا ہوا غلام واپس آ جاتا ہے اپنے مالک کی طرف تو مہربان آقا اسے قید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تو بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو تیرا بھی کام بن جائے گا۔ آج عمل کا حساب کر لے، کل جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے نوجوان آج گناہوں سے ڈر تاکہ قیامت کے دن تجھے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اور تجھے پتہ نہیں ہے اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے؟ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، اور تیری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ
بعد میں جائے گا میں تیری بخشش پہلے فرما دوں گا، تیرے ساتھ میری صلح پہلے ہو جائے۔ بندہ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، سیاکار ہو، خطا کار، ڈوبا ہوا ذلت میں ہو، اگر ایک مرتبہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ گنہگار شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس طرح پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے؟ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان، جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے۔ ایک گنہگار گناہ کر رہا تھا تو قریب سے ایک نیک آدمی گزرا تو یہ گنہگار بہت ہی شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، بہت ہی شرمندہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ والے نے کہا، او نادان، میں نے تجھے گناہ کرتے صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے اور تو مجھ سے اتنا شرما رہا ہے۔ او نادان، تو اس رب سے شرم کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے؟ ایک معشوق نے عاشق کو کہا کہ اگر تو مجھے جہان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی بڑی ماں کا کلیجہ نکال کے آ۔ اس بدبخت عاشق نے چھری لی، تھالی اٹھائی، گھر آیا، بڑی ماں سوئی ہوئی تھی۔ اس بدبخت عاشق نے بڑی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ چھری ماری، کلیجہ تھالی پہ رکھا، دوڑتا ہوا جا ہی رہا تھا، راستے میں پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا، پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا۔ ہائے لال کے گرتے ہی ماں کا کلیجہ تڑپنے لگا، تڑپتے ہی ماں کے کلیجے سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ جوانو، خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گی۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دی۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی، جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کملی سی عورت آئی، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، میرے کریم نبی اٹھے، دروازے پر گئے، جی کیا کہنا ہے؟ اس بڑھیا کملی سی عورت نے کہا، میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر میں نے کچھ کہنا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، یہ بڑھیا میرے کریم نبی کو لے کر گئی، ایسے ہی گھماتی رہی تھی تو کملی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، بے تکی باتیں میرے کریم نبی کو سناتی رہی، ایسے گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب وہ عورت خود تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرے کریم نبی آئے، مسجد میں بیٹھ گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض گزار ہوئے، بندہ نواز آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کملی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا، تتی ریت، کڑکتی دھوپ، اوپر سے بے تکی باتیں۔ حضور آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، وہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اس عورت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ ہے یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو وہ اپنے درد کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو پھر کون سنے گا؟ عمر جا کے اس بڑھیا کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، بڑھیا جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو بے تکی باتیں سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے موت کے فرشتے جب تم میرے پاس آنا، جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا، پہلے مجھے بتانا کہ میں آ رہا ہوں۔ ہے زندگی کا سورج ڈھل گیا، ایک دن ایسا آیا کہ موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او موت کے فرشتے، اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا پہلے مجھے بتانا؟ کہا، اے اللہ کے نبی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ موت کے فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کے محلے میں نے فلاں شخص کو مارا تھا، آپ کے محلے میں نے فلاں نوجوان کی روح نکالی تھی نا، جی نکالی تھی۔ کہا، اے اللہ کے نبی میں صرف ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے کے لیے بھی آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔
साहिब मरने वाले सिर्फ मरते नहीं हैं, वो तुझे और मुझे बताकर भी जाते हैं कि आज हमारी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाएं। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाचते नखरिया में, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आवन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इते हर कोई यार मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चले। एक फकीर अल्लाह वाले का गुजर कब्रिस्तान से हुआ ना, तो इसने रुक कर फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद इसने बुलंद आवाज से कहा, ओ कब्रिस्तान वालों, कितने खुशकिस्मत हो तुम, कितने खुश नसीब हो तुम कि बड़े मजे की नींद सो रहे हो। ऐब से आवाज आई, फकीर मियाँ, अकड़ अकड़ कर चलने वालों का हाल ये हो कि मट्टी उन्हीं अपनी दबोच में ले ले, वो मजे की नींद कहाँ सोते हैं। जिनका जान पहचान वाला नाम मुर्दों में तब्दील कर दिया जाए, वो मजे की नींद कहाँ सोते। जिनका मोटा ताजा बदन खाक में मिल जाए, मट्टी का रिज़्क बन जाए, वो मजे की नींद कहाँ सोते हैं। फकीर मियाँ, मजे की नींद हम नहीं सो रहे, सो तो आप रहे हैं, हम तो यहाँ सोने की सजा भुगत रहे हैं। एक नौजवान था, वो चीते के ऊपर सवार था और सांप को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था। जा रहा था, आगे हजरत शेख सादी ने देखा, देखकर पूछा, नौजवान, चीता भी इंसान का दुश्मन और सांप भी इंसान का दुश्मन, तू चीते के ऊपर सवार है, सांप को हाथ में पकड़ा हुआ है, क्या इन दोनों ने तेरे साथ दोस्ती लगा रखी है? क्या इन दोनों ने तेरे साथ दोस्ती लगा रखी है? ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, हजरत, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती लगाई है ना, इन्होंने मेरे साथ दोस्ती लगा ली। अल्लाह का नेक बंदा था, कहीं जा रहा था, जाते जाते उसका गुजर एक खूबसूरत बस्ती से हुआ। आलीशान मकान देखकर उसने कहा, सुबहान अल्लाह। खैर आगे चला गया। कुछ अरसा बाद जब वापसी उसी रास्ते से गुजर हुआ तो देखकर हैरान रह गया कि वो खूबसूरत बस्ती, वो खूबसूरत मकान मट्टी के साथ मट्टे हुए पड़े, वीराना ही वीराना है। साथ में एक फकीर था जो अपनी मस्ती में मस्त था, इसके दिल का ताल्लुक मालिक की जात के साथ जुड़ा हुआ था। इस शख्स ने उस फकीर से, अल्लाह वाले से पूछा, बाबा जी, कुछ अरसा पहले मेरा यहाँ से गुजर हुआ था, खूबसूरत बस्ती थी, आलीशान मकान थे, अब कुछ अरसा बाद जब मेरा वापसी पे गुजर हुआ तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वही खूबसूरत बस्ती मट्टी के साथ मट्टी हुई पड़ी है, आखिर क्यों? तो इस फकीर ने कहा, बेटे, वजह असल में ये है कि हमारी बस्ती के करीब से एक बेनमाजी गुजरा था। है, हमारी बस्ती के करीब से एक बेनमाजी गुजरा था, उस बेनमाजी की नहूसत ने हमारी खूबसूरत बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। और नादानो, बेनमाजी अगर किसी शहर से गुजर जाए, उसकी नहूसत की वजह से सारा का सारा शहर तबाह बर्बाद हो जाता है। और जिस घर में सारे के सारे लोग बेनमाजी रहते हों, उस घर में सुकून कहां से आए? हम लोग जब किसी शादी की इस्तकबालिया तकरीब में जाते हैं तो पैसों का लिफाफा साथ में लेकर जाते हैं, और जब किसी मरीज को पूछने जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोई पैसे नहीं होते, कोई मदद नहीं कर, जबकि उस वक्त मरीज को, मरीज के घर वालों को पैसों की अशद जरूरत होती है, लेकिन हम बस मरीज को तसल्ली ही देने जाते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। शादी की तकरीब में गए, हमने खुद मदद की अगले की, और जब मरीज को पूछने के लिए गए तो हमने कहा, अल्लाह ही तेरी मदद करेगा, मियाँ बेशक अल्लाह ही मदद करेगा। और नादान, काश कि उस वक्त मरीज को, मरीज के घर वालों को थोड़े से भी पैसे दे देता, थोड़ी सी भी मदद कर देता, तो मरीज तेरे हक में जो भी दुआ करता फौरन ही कबूल होती, इसलिए कि मरीज दिल से ही दुआ देता है। इसराइल में से एक शख्स था जो बहुत ही बड़ा गुनहगार था, बाकी तो जिंदगी में उसने कोई अच्छा अमल नहीं किया था, लेकिन उसका एक अमल ऐसा था जो उसकी बख्शिश का जरिया बन गया। पता है वो कौन सा अमल था? वो जो मुंशी भेजता था ना कर्ज वापस लेने के लिए, तो ये गुनहगार शख्स मुंशी को कहता था कि मियाँ, जिसके पास कर्ज लेने जाना, अगर उसके पास पैसे ना हो तो सख्ती नहीं करनी, उनको परेशान नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं देनी, बस चुप करके वापस ही आ जाना है। मुंशी, अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करना, इसलिए कि एक दिन हमने भी खुदा को मुंह दिखलाना है। बस उसका यही अमल मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि मेरे अल्लाह ने उसको बख्श दिया। मेरे नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया था। एक दिन भूख ने सताया, सैयदा फातिमा ज़हरा रोती हुई आई, आकर मेरे नबी को कहा, अबू जी, मुझे भूख लगी है, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे रोटी दो। और बेटियों वाले बाप बैठे हैं, मियाँ मुझे इतना तो बता दो, जब एक भूखी बेटी बाप के पास आए रोटी मांगने के लिए और आगे बाप के पास भी देने को कुछ ना हो, मुझे बताओ उस बाप के दिल पे क्या गुजरती
ہوگی۔ کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشے کھینچ کر فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتا۔ ہائے جب میرے کریم نبی نے بیٹی کی تڑپتی فریاد سنی کہ مجھے بھوک لگی ہے روٹی دو، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب تیری بھوک میری فاطمہ کو ستانے آ جاتی ہے، اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ میری فاطمہ کو تڑپانے نہ آیا کریں۔ میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی کر لوں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے اس کی پریشانی نہیں بتا سکتا، اور میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ میری مسکراہٹ کے پیچھے دکھ اور میری آنکھوں کے اندر لکھی پریشانی کو ایک پل میں پڑھ لیتی ہے۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، ماں کی قبر میں بیٹھا رو رہا تھا، اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، زندہ ماؤں والو، اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی روشنی ہے، اگر دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے، مجھ سے پوچھو کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان نظر آتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، او نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اچھا ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ایک خاتون کا بیٹا کسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا، عین اسی دن وہ عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس عورت کا پورا جسم پردے میں لپٹا ہوا ہے۔ حالانکہ دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات لوگوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عورت نے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، مائی آج تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی تو نے پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ اس عورت نے کہا، بھائیو اور میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اور میرا حیا تو فوت نہیں ہوا، میرا حیا تو باقی ہے، میری شرم تو باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی تو راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا، رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، رابعہ بصری میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے اور تم مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی جی، تیرا حسن میرے دل میں سما گیا ہے، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا، نوجوان پھر اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں تو میری بہن سے ہی شادی کر۔ نوجوان نے کہا، تیری خوبصورت بہن کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، میری خوبصورت بہن تیرے پیچھے ہی کھڑی۔ نوجوان نے یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا مارا، تھپڑ مار کر بولیو، بدبخت محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے، عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے، ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ اس شخص نے اپنے سر میں خاک ڈالی، کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں سے کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، مڑ کر جب کسی اور کو دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو، جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا دیکھے غیروں کو۔ جوانوں محبت میں بھی خالص بن جاؤ، عشق میں بھی خالص بن جاؤ، معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب تم محبت میں، پیار میں، معرفت الہی میں، عشق الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ جب وہ خود آواز دے گا، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے اور میرے محبوب اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بنیم پہ بیٹھ کے کرتا۔ ایک شخص غصے کا بڑا تیز تھا، کسی عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ جب بھی غصہ آ جائے تو جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، جب بھی غصہ آتا تو جا کر درخت میں کیل ٹھوکتا۔ یہ عمل کرتے کرتے آخر ایک دن ایسا آیا کہ غصہ ختم ہی ہو گیا۔ یہ بات اس نے عالم صاحب کو بتائی کہ قبلہ میرا غصہ اب ختم ہو گیا ہے، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر عالم صاحب نے کہا، اب جاؤ اس درخت سے کیلیں نکال کے آؤ، جو ٹھوکی تھی نا وہ کیلیں نکال کے آؤ۔ یہ نوجوان گیا، اس نے کیلیں نکالی لیکن سوراخ باقی رہ گئے۔ یہ دیکھ کر عالم صاحب نے کہا، بیٹے کیلیں تو نکال لی ہیں لیکن سوراخ باقی رہ گئے ہیں، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کیا کرتے تھے۔
غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ ایک فقیر تھا، اس کی عادت تھی کہ آنے والوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اگر اس فقیر کے پاس، اللہ والے کے پاس کوئی پیسے نہ ہوتے تو یہ قرض لے کر مجبور لوگوں کی خدمت کیا کرتا۔ وقت گزرتا رہا، سخاوت چلتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، فقیر اللہ والا بیمار ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ فقیر مرنے والا ہے اور فقیر نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ فقیر کی عادت تھی نا، قرض اٹھا کے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے فقیر کے آخری دن تھے، سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے، ہاں بھی ہمارا قرض دو۔ جو بھی پیسے مانگنے والا آتا، بابا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، تجھے تیرا قرض دیتے۔ کافی قرض خواہ اکٹھے ہو گئے۔ اب بابا جی پریشان تھا، پیسے ہیں نہیں، ان کو ان کا قرض کیسے ادا کرو۔ اتنے میں گلی میں سے ایک پتیسا بیچنے والے بچے کی آواز آئی، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو۔ فقیر نے اس کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ فقیر کی آواز سن کر وہ بچہ پتیسا لے کر آیا۔ اس اللہ والے فقیر نے کہا جتنا بھی پتیسا ہے نا تیرے پاس، سارا پتیسا میرے ان مہمانوں کو کھلا۔ اس بچے نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، جو کڑکتی دھوپ میں گلی میں بھاگ دوڑ کر میں نے پتیسا بیچنا تھا وہ ایک ہی جگہ بک گیا ہے۔ اس بچے نے پتیسا سارا اس فقیر کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ جب پتیسا ختم ہوا تو بچے نے کہا بابا جی پیسے دو۔ بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی پیسے دیتا ہوں۔ وہ بچہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ کھڑا ہوا، بابا جی پیسے دو، پتیسا آپ کے مہمانوں کو میں نے کھلایا، پیسے دو۔ فقیر نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، دیتے ہیں۔ تیسری بار یہ بچہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اب تو اس نے اٹھ کر رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہم غریب سے لوگ ہیں، میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، میری ماں نے صبح مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا اور روزانہ بنا کے دیتی ہے، میں پتیسا بیچ کے شام کو جاتا ہوں گھر میں، پتیسا بیچ کر اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں۔ آج غریب ماں نے مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا، جاؤ بیچ گیا۔ اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے، شام کو روٹی لے کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ وہ تو بھوکی سو جائیں گی۔ مجھے پیسے دو، میں نے گھر جانا ہے، میری ماں میرے انتظار میں ہوگی۔ اب اس بچے نے کیا کیا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، مجھے پیسے دو، مجھے میرے پتیسے کے پیسے دو۔ ادھر بچے نے رونا شروع کیا، ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ ادھر بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ادھر میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ بچہ رو ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا، اس شخص نے تھیلی میں پیسے رکھے ہوئے تھے، آ کر فقیر کو کہا بابا جی بندہ ہے نا چیز کا یہ تحفہ قبول کیجیے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیسوں کی تھیلی لے لی، اپنے خلیفے کو کہا یہ لو پیسے، جتنے بھی قرض خواہ بیٹھے ہیں سب کو ان کا قرض دے دو اور اس بچے کو بھی پیسے دے دو۔ قرض والوں کو ان کے پیسے دے دیے گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے کہا میاں تمہاری مہربانی، اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا بابا جی جب پیسے دینے ہی تھے تو اتنی دیر سے آپ نے ہمیں کیوں بٹھایا؟ یہ مرید آپ کا پیسے دینے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور یہ پیسے دینے کے لیے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا بھائی پہلے اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک بچہ رونے والا آیا ہے، سب کا کام کر گیا۔ دیوار گرنے والی تھی، نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں سے شیطان انسانی روپ میں جا رہا تھا۔ اس شیطان نے دیوار کے نیچے بیٹھنے والے کو کہا بھائی ایک سائڈ پہ ہو جائیں، دیوار گرنے والی ہے۔ یہ شخص ایک سائڈ پہ ہوا، دیوار نیچے گر گئی۔ اس شخص نے کہا بھائی تیرا شکریہ ہے، تو نے میری جان بچائی ہے، اور جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا۔ اس نے کہا جی میرا نام شیطان ہے۔ کہا شیطان؟ اور میں نے سنا تھا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تو میری جان بچانے والا کیسے بن گیا؟ اس شیطان نے کہا بھائی میں ابھی بھی تیرا دشمن ہوں، اس لیے کہ اگر تو دیوار کے نیچے دب کر مرتا تو شہیدوں والی موت مرتا، اب تو ویسے ہی مرے گا۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنی زمین پہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا جا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس، میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراً ہی قبول ہوتی ہے، جا کر اس سے دعا کروا، تیرا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہودی چلتا چلتا مسجد نبوی میں گیا، وہاں میرے حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے، جا کر اس نے کہا اے محمد، یہودی تھا نا، اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے تو اللہ کا نبی ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، میری زمین ہے، میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے، کافی دنوں سے میں پریشان ہوں، اگر آپ میرا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے کریم آقا، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے، صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی آگے آگے جا رہے ہیں، ایک طرف یہودی جا رہا ہے، صحابہ پیچھے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچے، میرے نبی نے کیا کیا، جاتے ہوئے اپنا تھوک مبارک پھینک دیا، اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر پھینک دیا، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینک کے میرے کریم نبی نے فرمایا یہودی جا تیرا کام ہو گیا ہے، یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہوتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میرے منہ کے اندر تھوک نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا، پہلے میں چیک کر لوں۔ اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔
दूसरे कोने पर गया, तालाब था बड़ा, दूसरे कोने पर गया, उसने डोल लटकाया, पानी निकाला, पानी पिया, अल्लाह के करम से पानी मीठा था। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ यहूदी तेरा कुआं मीठा हो गया है, अब कलमा पढ़कर दिल भी मीठा कर लेना। उसने कहा नहीं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। चौथे कोने पे गया, तालाबी कुएं के चौथे कोने पर गया, जाकर इसने डोल लटकाया, पानी निकाला, पानी पिया तो पानी मीठा था, पानी मीठा था। मेरे नबी की नजरों में नजरें डालकर ये यहूदी कहने लगा, ऐ मोहम्मद मुझे एक बात तो बता दे। कहा कौन सी बात? कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि तूने थूक तो उस कोने पर फेंका था, असर यहाँ तक कैसे आ गया? इतना बड़ा तालाबी कुआं है और तूने थूक तो उस कोने पर फेंका था, असर यहाँ तक कैसे आ गया है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ यहूदी तू अभी मोहम्मद की ताकतों से वाकिफ नहीं हुआ। कायनात के नबी ने तेरे कुएं के अंदर अपना लुआब दहन फेंक कर सिर्फ तेरा कुआं ही नहीं मदीने की मिट्टी बदल कर रख दी। यहूदी कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा, या खुदा जिस नबी के लुआब दहन के सदके तूने मेरा कुआं मीठा किया है, अब उसी के कदमों की खाक के सदके मेरा दिल भी मीठा कर दे। एक फकीर था, अल्लाह वाला था, उसने बड़े शौक से एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक दिन बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। जब बिल्ली तोता उठा के ले गई तो ये अल्लाह वाला इतना रोया, सारा दिन रोता ही रहा। शाम को गली मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, क्या हुआ जी? फौतकी हो गई है? ना जी ना, फौतकी भी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? किसी ने कहा जी वो बाबे का तोता बिल्ली उठा के ले गई, इसलिए बाबा जी ज़ारो कतार रो रहे। किसी ने कहा बाबा चुप कर यार, और चिट्टी तेरी दाढ़ी हो गई, और बिल्ली तोता उठा के ले गई तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। और बिल्ली तोता उठा के ले गई तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। ये सुनकर बाबा जी ने रोते हुए कहा, मियाँ मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा, रो इसीलिए रहा हूँ कि मैंने तोते को कलिमा सिखाया था, मैंने तोते को कलिमा सिखाया था, और मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था। हाय जब बिल्ली ने तोते पे हमला किया, जब मेरे तोते की जान निकल रही थी, जब मेरा तोता मर रहा था, तो उस वक्त मेरे तोते को कलिमा भूल गया और मेरा तोता टी टी करता मर गया। और मियाँ मैं तोते की फिक्र नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फिक्र कर रहा हूँ कि कलिमा तो मैं भी पढ़ता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तोते की तरह मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालने आए, मुझे कलिमा भूल भी ना जाए। बगदाद शरीफ में एक खूबसूरत औरत रहा करती थी, बड़ी ही हसीन और जमील हुस्न की मलका शहजादी। वो अपने हुस्न पर बड़ा नाज किया करती थी, कहती थी बगदाद में मुझसे ज्यादा कोई हसीन और जमील है ही नहीं, और मुझे जो भी एक मर्तबा देखता है बार बार देखने की तमन्ना करता है। उसको किसी ने कहा यहाँ एक अल्लाह के वली रहते हैं, तेरा हुस्न उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो तेरे हुस्न को देखेंगे भी नहीं। इस खूबसूरत औरत ने कहा अच्छा फिर मैं उनका इम्तिहान लेने जाती हूँ। ये खूबसूरत औरत किसी मसले के लिए हिजाब पहनकर गई, हजरत जुनैद बगदादी सामने बैठ गए। जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी ने अपना सर उठाया, पूछा मई कैसे आना हुआ, तो इस खूबसूरत औरत ने अपना हिजाब उठाया, अपना चेहरा निकाला। खूबसूरत चेहरा देखकर हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए आप बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर बाद जब आपको होश आई तो मुरीदों ने कहा, खलीफों ने कहा हुजूर खूबसूरत औरत का हुस्न देखकर आप बेहोश क्यों हुए? तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मियां जब मैंने उस खूबसूरत औरत का हुस्न देखा तो ये सोचते ही मैं जमीन पे गिर पड़ा कि जब बनने वाली बंदी इतनी खूबसूरत है, मुझे बताओ तो सही बनाने वाला मेरा रब कितना खूबसूरत होगा। एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने सर मुंडवाया हुआ था, टेंट कराया हुआ था, किश्ती के ऊपर बैठे कहीं जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस अल्लाह के वली ने, फकीर ने क्या किया, टोपी उठाई, झोली पे रखी, अपना सर नीचे किया, तस्बीह उठाई, अल्लाह अल्लाह करने में मशगूल है। किश्ती के ऊपर बच्चे भी सवार थे, साथ में वालिदैन भी सवार थे। एक बच्चा आया, उसने बाबा जी के सर पर ऐसे ही हाथ फेरा, खुला खुला टेंट लगा, नरम नरम, उसको बड़ा ही मजा आया। ये बच्चों की आदत होती है कि जब एक बच्चे को मजा आता है ना, वो दूसरे को बुलाता है, तू भी मजा चख ले। उस बच्चे ने जैसे ही टेंट के ऊपर हाथ फेरा तो उसने दूसरे बच्चे को इशारा किया, तू भी मजा चख ले। दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, उसने तो एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, कोई बाबा जी को थप्पड़ मारने लगा, कोई सर पे हाथ फेरने लगा, कोई क्या करने लगा तो कोई क्या करने, कोई बाजू के ऊपर चढ़ गया, कोई सर के ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही बाबा जी को तंग करने लग गए। अब बाबा जी ने अपना सर नीचे किया हुआ था, अल्लाह अल्लाह करने में मशगूल थे, अल्लाह की जात के साथ मनाजात में मशगूल हैं। बच्चों के वालिदैन देखकर हंसते रहे, देखो जी हमारे बच्चे बाबा जी को कितना तंग कर रहे हैं। जब बच्चे बाबा जी को ज्यादा तंग करने लगे ना, तो दौरान मनाजात गैब से आवाज आई, ओ मेरे दोस्त बच्चे काफी तुझे तंग कर रहे हैं, तेरी तकलीफ देखकर बच्चों के वालिदैन भी हंस रहे हैं, और मेरे यार अगर तू कहे तो किश्ती पानी के अंदर उलट के किश्ती साफ कर दूं ताकि अगला सफर तेरा आसान ही हो जाए। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने दौरान मनाजात कहा, ओ मेरे करीम रब किश्ती
انگلی الٹ کر صاف کرنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ تو ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے، ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے۔ ہے اس اللہ والے کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی، اس طرح قبول کی کہ کشتی میں بیٹھنے والے بچوں اور مردوں کے دل اس طرح صاف کیے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بچے اور ان کے والدین جب مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، استاد نے بچوں سے سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ قبلہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا، اور کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا، اور کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اسے دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر کے آؤ، اور سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید نے صندوق کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دریائے دجلہ کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو ایک عجیب سا منظر نظر آیا کہ پانی پھٹ گیا، اس نے اپنی راہیں چھوڑ دی، صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا، واپس پلٹا، اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اگر وہ چیز اتنی ہی برکت تھی، اتنی ہی مبارک تھی تو پھینکوایا ہی کیوں؟ حضور جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں ملے گا، مجھے چین نہیں ملے گا، اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، حضور خدا کے لیے مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر آخر کیا تھا، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بالکل ایسے ہی، جب تک تجھے بتاؤں گا نہیں تجھے قرار نہیں ملے گا۔ پھر سن، میں نے 12 سال کی محنت سے تصوف پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اسے بار بار پڑھتا رہا کہ کوئی بھی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر تو نہیں لکھا، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ بیٹا آج 36 سال بیت گئے ہیں، 36 سال بیتنے کے بعد میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں، جب قرآن ہے تو سب کچھ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ کیوں نادان تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام تھا، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے باپ کی روح حلق سے باہر نہ نکلے تو یاسین شریف پڑھ کے اس کی روح آسانی سے نکلوانے کے لیے قرآن اٹھاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات پر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے مردے کی روح آسانی سے نکلتی ہے، بے شک نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں او نادان تو نے قرآن سے بھی ڈھونڈا تو صرف موت کو ہی ڈھونڈا۔ فرمایا او نادان جس قرآن سے تو نے مرنے کا سلیقہ سیکھا تھا کاش کہ اسی قرآن سے تو جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیتا، 4 دن جینے کا مزہ آ جاتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ ایک عبادت گزار تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ روزانہ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، روٹی آتی تھی یہ کھا لیتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی۔ جب عبادت گزار کے پاس روٹی نہ آئی تو عبادت گزار نے کیا کیا، روٹی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی کے نیچے اترا۔ پہاڑی کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا، عبادت گزار نے جا کر دستک دی، عیسائی باہر نکلا، ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں
ہوں مجھے ایک روٹی چاہیے۔ اس عیسائی نے کیا کیا، 3 روٹیاں اٹھا کر اس عبادت گزار کو دے دی۔ اب یہ عبادت گزار 3 روٹیاں لے کر خوشی خوشی پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا کہ پیچھے اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا، وہ کتا عبادت گزار کے پیچھے لگ گیا، دوڑتا ہوا جب عبادت گزار کے قریب آیا بھونکا، اس شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو اس عابد نے کیا کیا، ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا، جب کتے نے روٹی ختم کی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے، اس کے جیسے ہی قریب گیا بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا، دوسری روٹی جب کتے نے کھائی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے، اس کے قریب گیا بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی، تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی، جب کتے نے تیسری روٹی ختم کی پھر عبادت گزار کو بھونکنے لگا، کاٹنے لگا، جب تیسری مرتبہ بھی کاٹنے لگا تو عبادت گزار نے کہا، کتے تھوڑی سی تو شرم کر، تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی، جب عبادت گزار نے کہا نا کتے تجھے شرم نہیں آتی، تو اس کتے نے کہا اے حضرت انسان، شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ کہا وہ کیسے؟ کتے نے کہا کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، 4 دن گزر جاتے ہیں عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، عیسائی نے مجھے روٹی دی ہی نہیں۔ اے حضرت انسان، 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا، اور تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے کہ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں ملی، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے۔ مجھے بتا، شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ایک ٹھنڈا دماغ جو انسان کو باکمال بنا دیتا ہے، دوسری میٹھی زبان، تیسرا نرم لہجہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو باکمال بنا دیتی۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ طوطا کڑوا کھا کر میٹھا بولتا ہے، اور آج کا انسان میٹھا کھا کر کڑوا بولتا ہے۔ جوانو، جب تم اپنی زبان سے کڑواہٹ کا تیر لوگوں کے دلوں میں پیوست کرو گے تو یاد رکھنا لوگوں کے دلوں سے نکل جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی دوست کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حکیم لقمان کے استاد نے کہا، جاؤ بکری ذبح کرو، بکری کے گوشت میں جو سب سے عمدہ چیز ہے نا وہ پکا کر لاؤ۔ حکیم لقمان گئے، بکری کی زبان اور دل پکا کر لائے۔ استاد نے دوسرے دن کہا، اب جاؤ جو بدترین چیزیں ہیں نا وہ پکا کر لاؤ۔ آپ گئے، وہی زبان اور دل پکا کر لائے۔ استاد نے کہا، کل بھی یہی چیزیں، آج بھی یہی چیزیں، عمدہ بھی یہی زبان اور دل اور بدترین بھی یہی زبان اور دل، کیسے؟ کہا استاد جی، یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہیں، یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو بدترین بنا دیتی۔ اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کی اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے نبی کے قدموں پہ آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان تب ملی جب وہ میرے نبی کے قدموں پہ آئے۔ یہ وہی عمر ہے نا جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا اس کو لائن میں کھڑا کرو۔ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ابو آپ کو ڈانٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے، پہلے تو عمر 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جب میرے نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟
ایک یہودیہ عورت تھی جو بہت ہی غریب تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، ماں کا ایک ہی لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر میں، چاچا جی مالدار تھا، اس نے دستک دی، چاچا باہر نکلا، ہاں کیا لینا ہے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، ہم غریب سے لوگ ہیں، ماں کا ایک ہی لباس تھا آج تو وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، خدا کے لیے تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس شخص نے کہا بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے نہ پوچھ میاں میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، ہائے دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اور بیٹے اگر تو نے ماں کے لیے چادر لینی ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا مدینے کی سرزمین پر، وہاں مسلمانوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے اپنے دکھڑے سنا، اپنی فریاد سنا، مجھے امید ہے یقین ہے کہ وہ تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ اب یہ بچہ گیا اپنی ماں کے پاس، ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، واپس کی طرف آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا اگر تو نے چادر لینی ہے تو محمد کے پاس چلا جا۔ ماں نے کہا نہیں 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 بیٹا، اس محمد نام کے شخص کے پاس ہرگز نہ جا، میں نے سنا ہے وہ جس کو ملتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا دھرم چھین بھی نہ لے۔ بچے نے کہا نہیں ماں میں جاتا ہوں لباس لینے چادر لینے، اگر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے میں اسے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ اب یہ بچہ گھر سے باہر نکلا، اس بچے نے جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے، لباس لینے، کوئی چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ہائے میرے کریم نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جلدی جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے۔ بچہ رحمت والی چادر لے کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا گھر میں گیا، یہودی ماں لیٹی ہوئی ہے، اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر ایسے اڑائی تو ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین زیادہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت آپ زیادہ زمین پہ بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زمین پہ بیٹھا شخص گرتا نہیں۔ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تو میرا مالک جو ہے، اور میرے کریم رب تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا۔ جب میرے کریم نبی نے سنا تو ایک صحابی کو کہا صحابی جا اس شخص کو کہہ دے کہ تیری دعا کرنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے؟ اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی رو پڑے، رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔